السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 3 ویک کے انٹرنیشنل افیئرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان افیئرز کی ویڈیو کے لیے آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں۔ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کوسچنز۔ ہو از دا نیو پریزیڈنٹ آف سری لنکا؟ سری لنکا کے فارمر پریزیڈنٹ گوٹابایا راجاپکسا نے 14 جولائی کو ریزائن کیا ہے، جس کے بعد ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئے تھے رنیل وکرم سنگھے۔ اب 20 جولائی کو سری لنکن پارلیمنٹ نے رنیل وکرم سنگھے کو پریزیڈنٹ منتخب کر لیا ہے۔ یہ 6 بار سری لنکا کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن سری لنکا میں ان کے منتخب ہونے کے بعد دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ 6 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، اس لیے لنکن پروٹیسٹرز کو سری لنکن اکنامک کرائسس کے لیے یہ بھی رسپانسیبل نظر آتے ہیں۔ تو سری لنکا کے نیو پریزیڈنٹ ہیں رنیل وکرم سنگھے۔ سری لنکا ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے کولمبو اور اس کی پارلیمنٹ کا نام ہے پارلیمنتوا۔ ماریو ڈراگی واز اے پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ ماریو ڈراگی اٹلی کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے 21 جولائی 2022 کو ریزائن کر دیا ہے۔ انہیں کانفیڈنس کا ووٹ چاہیے تھا، لیکن اٹالین پارلیمنٹ میں جو ان کے اتحادی تھے ان میں سے 3 گروپس نے بائیکاٹ کر دیا ہے، ان کے خلاف گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ یہ ایک اکانومسٹ ہیں، بیسیکلی یورپ کی بہت اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ورلڈ بینک کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ٹائمز، فوربس اور ایسی دوسری کئی میگزینز اور پیپرز انہیں دنیا کے موسٹ پاورفل لیڈرز میں سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ اٹلی کے پرائم منسٹر تھے ماریو ڈراگی۔ 13 فیبرری 2021 کو یہ پرائم منسٹر بنے تھے اور ابھی 21 جولائی کو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اٹلی ایک یورپین کنٹری ہے، اٹلی کا کیپٹل ہے روم اور اٹلی میں کرنسی یوز ہوتی ہے یورو۔ ہو از دا 15th پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ دروپدی مرمو کو انڈیا کی پریزیڈنٹ چن لیا گیا ہے۔ 25 جولائی سے یہ انڈیا کی پریزیڈنٹ ہوں گی اور انہوں نے ریپلیس کیا ہے رام ناتھ کووند کو۔ ان کا تعلق انڈیا کی رولنگ پارٹی بی جے پی سے ہے اور انہیں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے لیے نامزد کیا گیا تھا این ڈی اے کی طرف سے۔ این ڈی اے بی جے پی کا ہی ایک کولیشن پارٹیز کا ایک اتحاد ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس ہے۔ تو این ڈی اے کی طرف سے انہیں نامزد کیا گیا تھا اور یہ انڈیا کی 15th پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ فرسٹ ٹرائبل پریزیڈنٹ ہوں گی انڈیا کی اینڈ سیکنڈ فیمیل پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پہلی پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کی جو کہ آفٹر انڈیپینڈنس پیدا ہوئی ہیں، یعنی 1947 کے بعد کی ان کی برتھ ہے اور اب یہ انڈیا کی پریزیڈنٹ ہیں۔ Which country has recently recognized Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic؟ یہ نارتھ کوریا ہے۔ نارتھ کوریا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ویسٹ کا اور خاص طور پر یو ایس اے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور چائنا اینڈ رشیا سے اس کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو 13 جولائی کو نارتھ کورین فارن منسٹر چو سون نے ڈی پی آر اور ایل پی آر یعنی ڈونیٹسک اینڈ لوہانسک پیپلز ریپبلک کے فارن منسٹرز کو لیٹر لکھے ہیں، جس میں انہوں نے ان دونوں ٹیریٹریز کو انڈیپینڈنٹ کنٹری مان لیا ہے۔ ویسے بھی اگر نارتھ کوریا یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں ٹیریٹریز کے فارن منسٹرز ہو سکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ کوریا ان علاقوں کو یوکرین سے ہٹ کے ایک الگ ملک تصور کرتا ہے۔ یہ دونوں ٹیریٹریز بیسیکلی ایسٹرن یوکرین کا حصہ ہیں، جنہیں رشیا نے انویڈ کرنے کے بعد قبضے میں لے لیا تھا۔ یوکرین نے نارتھ کوریا سے اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں جب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے یہ والی نارتھ کوریا کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی نارتھ کوریا اب دنیا میں 3rd کنٹری بن گئی ہے جو کہ ان ٹیریٹریز کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ریکگنائز کر رہی ہے۔ اس سے پہلے رشیا اور سیریا وہ 2 کنٹریز ہیں جنہوں نے ان سٹیٹس کو آزاد ملک کے طور پہ ریکگنائز کیا ہے۔ نارتھ کوریا کے کیپٹل کا نام ہے پیونگ یونگ اور یہاں کے لیڈر کا نام ہے کم جونگ ان۔ The first I2U2 virtual summit was held in۔ یہ I2U2 کی سمٹ ہوئی ہے 14 جولائی کو۔
I2U2 ایک ایمرجنگ اسٹریٹجک الائنس ہے جس میں 4 کنٹریز شامل ہیں: اسرائیل، انڈیا، USA اینڈ UAE یا متحدہ عرب امارات بھی اسے کہتے ہیں۔ ان چاروں کنٹریز کے درمیان آج کل تعلقات بہت اچھے ہیں اور اسی بات کا ثبوت یہ I2U2 الائنس ہے۔ 14 جولائی کو یہ ورچوئل سمٹ تھی جسے چاروں کنٹریز کے پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹر نے اٹینڈ کیا ہے۔ ان کنٹریز کے پریزیڈنٹ کے نام یہ ہیں: اسرائیل کے پریزیڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یائر لیپڈ ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر اس وقت نریندر مودی ہیں جنہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، USA کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، اینڈ UAE کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید ال نہیان۔ دی جدہ سمٹ فار سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ واز ہیلڈ ان، یہ بھی ابھی ایک سمٹ ہوئی ہے جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اور گلف کنٹریز کے لیڈرز نے شرکت کی ہے۔ یہ بیسیکلی جو بائیڈن صاحب کے سعودی عرب کے وزٹ کے موقع پر یہ میٹنگ ارینج کروائی گئی ہے۔ اس سمٹ میں سعودی عرب سمیت گلف کنٹریز کے لیڈرز نے اور USA کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مڈل ایسٹ نارتھ افریقن ریجن کی مسلم کنٹریز یعنی ایجپٹ، جارڈن، عراق وغیرہ بھی اس سمٹ میں شامل تھے۔ GCC کنٹریز کے لیڈرز چونکہ اس سمٹ میں موجود تھے تو GCC کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ گلف کوآپریشن کونسل کو کہا جاتا ہے۔ اٹ واز فارمڈ ان 1981۔ اس کے 6 ممبر اسٹیٹ ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ریاض، سعودی عربیہ میں۔ جو 6 ممبر اس کے اسٹیٹس ہیں وہ ہیں UAE، عمان، قطر، بحرین، سعودی عربیہ اینڈ کویت۔ تیران اینڈ صنافیر آئیلینڈز آر ان وچ سی، تیران اینڈ صنافیر ریڈ سی میں موجود 2 جزیرے ہیں جن پہ مصر، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے۔ سعودی وزٹ کے دوران USA کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ان جزیروں پر انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز جو کہ موجود تھی انہیں اب واپس بلا لیا جائے گا اور یہ جزیرے اب سعودی عربیہ کو دے دیے جائیں گے۔ یہ اناؤنسمنٹ بھی جو بائیڈن کی سعودی دورے پہ سامنے آئی ہے۔ تو یہ جزیرے ریڈ سی میں موجود ہیں۔ مزید ان جزیروں پر کانفلکٹ کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو آپ پلے لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے جہاں سے آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیران اینڈ صنافیر آئیلینڈز کیا ہیں اور ان پہ کیا کانفلکٹ ہے۔ دین رشین پریزیڈنٹ پوتن نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ہے ایران کا۔ 19 جولائی کو یہ ایران میں موجود تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردگان سے۔ بیسیکلی اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ US کو یہ دکھایا جائے کہ رشیا کے پاس ابھی بھی اس ریجن میں الائز موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ وزٹ اس وقت کیا گیا ہے جب US پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی سعودی عرب کے وزٹ پر ہو کر گئے ہیں۔ ٹرکی کے لیبیا اور سیریا میں رشیا سے کانفلکٹ ہونے کے باوجود ٹرکش پریزیڈنٹ نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ ٹرکش پریزیڈنٹ اردگان نے پچھلے دنوں بھی رشیا کے خلاف لگائی جانے والی سینکشنز کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے لیکن پھر بھی ٹرکی کی کوشش ہے کسی طرح یوکرین رشیا وار میں میڈیٹ کر کے یہ مسئلہ حل کروایا جائے۔ اس کے علاوہ بلیک سی میں جو یوکرین گرین کے حوالے سے ایک ایشو آ رہا ہے جسے ہم نے پچھلے ویک کی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا، اس حوالے سے بھی ٹرکی اور رشیا کے درمیان اس میٹنگ میں بات ہوئی تھی۔ تو یہ ایک اہم وزٹ تھا رشین پریزیڈنٹ پوتن کا۔ ایران کا کیپٹل ہے تہران اور ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی۔ Which country has recently unveiled its first naval drone carrier division؟ تو ایران نے 15 جولائی 2022 کو اپنی پہلی نیول ڈرون کیریئر ڈویژن سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس ڈویژن میں ایرانی شپس اور سب میرین شامل ہیں اور یہ ڈویژن ڈرونز اور ایئر کرافٹ کیریئر کے طور پہ کام کرے گی۔ تو ایران وہ ملک ہے جس نے اپنی پہلی نیول ڈرون کیریئر ڈویژن بنا لی ہے۔ ایران کا کیپٹل ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، تہران ہے، کرنسی ہے یہاں پہ ایرانی ریال۔
دین یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گرین ایشو چل رہا تھا، پچھلے ویک کی بھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوکرین اینڈ رشیا کے درمیان بلیک سی میں گرین کی سپلائی کو لے کر ایشو چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب تھی۔ تو اب 22 جولائی 2022 کو ٹرکی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یو این نے میڈیٹ کروایا ہے اور ٹرکی نے میڈیٹ کروایا ہے بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، جس کے بعد یہ معاملہ حل ہو چکا ہے۔ اب گرین کی سپلائی ممکن ہو سکے گی بلیک سی کے تھرو۔ Which country has recently tested its air-launched rapid response weapon ARRW booster؟ یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے، اسے کس کنٹری نے ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ یو ایس ہے۔ یو ایس اے نے ابھی ARRW بوسٹر ہائپرسونک میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے وائٹ سینڈ میزائل رینج نیو میکسیکو سے۔ 12 جولائی کو یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یو ایس یہ کنٹری ہے جس نے یہ ٹیسٹ کیا ہے۔ Then which organization had told its member to reduce Russian gas usage؟ یہ یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین نے ابھی 20 جولائی کو ایک ریزولوشن پاس کی ہے اور اپنے ممبرز کو کہا ہے کہ جتنا ہو سکے رشین گیس سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں، کیونکہ رشیا نے پچھلے دنوں جو مین پائپ لائن ہے اس کی یورپ کو جاتی ہے نارتھ سٹریم پائپ لائن، اس کو بند کر دیا تھا۔ 10 سے 12 دن یہ لائن بند رہی ہے، اس کے بعد رشیا نے اوپن کر دیا ہے، لیکن رشیا نے ابھی بھی وارن کیا ہے یورپ کو کہ یہ لائن دوبارہ بند ہو سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یورپ کوشش کر رہا ہے کہ رشین گیس کو کسی طرح ریپلیس کیا جائے کسی اور سورس سے۔ تو یورپین یونین نے ابھی اپنے ممبرز کو کہا ہے کہ جتنا ہو سکے رشین گیس کم سے کم یوز کریں۔ دین دا فرسٹ اینٹی کرپشن برکس منسٹریل میٹنگ واز آرگنائزڈ بائی، یہ بھی ایک ورچوئل سمٹ تھی اور برکس کی یہ پہلی اینٹی کرپشن منسٹریل سمٹ تھی۔ اسے آرگنائز کروایا ہے چائنا نے 13 جولائی 2022 کو۔ برکس ایک گروپ ہے دنیا کی 5 بڑی اکانومیز کا، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ ہیں۔ یہ گروپ بنایا گیا تھا 2006 میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے شنگھائی، چائنا میں۔ In which city the 13th Petersburg Climate Dialogue was held؟ یہ ابھی 19 سے 20 جولائی 2022 کو برلن جرمنی میں کلائمیٹ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کا مقصد تھا کہ جو نیکسٹ کوپ 27 ہونے والی ہے ایجپٹ میں، اس کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرنا۔ تو اس سمٹ میں بھی جرمنی کے ساتھ جو دوسرا کنٹری ہے جس نے اسے ہوسٹ کیا ہے وہ ایجپٹ ہے۔ تو یہ میٹنگ ہوئی ہے 19 سے 20 جولائی 2022 کو۔ دین گیمبیا جو کہ ایک افریقن کنٹری ہے، اس نے ایک کیس کیا ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میانمار کے خلاف کہ میانمار راکھین میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہے، اس کو روکا جائے۔ اور مزید یہ کہ یہ کہا گیا تھا کہ میانمار ڈائریکٹلی اس چیز کا رسپونسیبل ہے جو جینوسائیڈ وہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو میانمار نے اس کے خلاف ایک آبجیکشن ریز کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ گیمبیا کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس معاملے میں کیوں ہے۔ 22 جولائی 2022 کو میانمار کا آبجیکشن رد کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے، اور یہ ریمارکس آئے ہیں کہ گیمبیا کو پورا حق ہے کہ وہ میانمار کے مسلمانوں کے حق میں بات کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس فردر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں میانمار میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ سالوں کا ایک پروسیجر ہے۔ اب یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلتا رہے گا۔ گیمبیا ایک ویسٹ افریقن کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے بینجول۔ The cost of living crisis in developing countries report was published by، یہ رپورٹ 14 جولائی 2022 کو UNDP کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس میں دنیا کی کنٹریز کو 3 کیٹیگریز میں رینک کیا گیا ہے۔ پورسٹ کنٹریز وہ ہیں جن میں پر پرسن ڈیلی انکم $1.90 سے بھی کم ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرنٹلی کرائسس کی وجہ سے 51 ملین لوگوں کو پاورٹی لائن سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، یعنی 51 ملین مزید لوگ اب $1.90 سے پر ڈے انکم کم ارن کر رہے ہیں۔
یہ رپورٹ UNDP کی طرف سے پبلش کی گئی ہے۔ UNDP کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کو۔ یہ ایک UN کا ادارہ ہے جو کہ 1965 میں بنایا گیا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک USA میں۔ Which continent is most vulnerable to climate change؟ یہ کلائمیٹ چینج پچھلے کچھ سالوں سے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یونائٹڈ نیشن سمیت پوری دنیا میں اس ایشو کو لے کر پریشانی ہے۔ ویسے تو یہ گلوبلی ہی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن یورپ میں باقی کنٹیننٹس کی نسبت تیزی سے ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے۔ اس سال یورپ میں گرمی کے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹ ویوز کی وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ یورپ ہمیشہ سے ایک کولڈ کنٹیننٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہاں کا انفراسٹرکچر، بلڈنگز اور ایون کہ گھروں کی بھی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں لوگ گرمی میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ اثرات اس سال یورپ میں ہی دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ UK میں ہائیسٹ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پہلی بار 40.2 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے 19 جولائی کو، جس نے پچھلا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو کہ 38 ڈگری سیلسیس کا تھا۔ اسی طرح UK کے علاوہ پورا یورپ بھی ہیٹ ویوز اور ہائی ٹیمپریچر کا شکار ہے۔ تو یورپ از دا موسٹ ولنریبل کنٹیننٹ ٹو کلائمیٹ چینج۔ Which country will make world's biggest automated drone highway؟ یہ UK ہے۔ UK دنیا کی سب سے بڑی ڈرون سپر ہائی وے بنا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2 سال میں پورا ہو جائے گا، جس کے بعد یہ ایک پراپر روٹ ہوگا ڈرونز کی پرواز کے لیے۔ انیشیلی اس پروجیکٹ سے ڈرونز کے تھرو UK کے کچھ شہروں میں میلز ڈیلیور کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ میڈیسن ڈسٹریبیوشن کا کام بھی اس پروجیکٹ سے لیا جائے گا ان ڈرونز کے تھرو، لیکن آہستہ آہستہ UK اسے کمرشلی بھی یوز کرنا شروع کر دے گا۔ تو UK is going to become the country to have world's largest drone highway۔ دین کون سی سوشل میڈیا ایپ ہے جس نے ریسنٹلی ایک ان مینشننگ فیچر لانچ کیا ہے؟ یہ ٹویٹر ہے۔ ٹویٹر نے ریسنٹلی یہ فیچر لانچ کیا ہے جس میں آپ کسی بھی کنورسیشن میں خود کو ان مینشن کر کے اس کنورسیشن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے ٹویٹر نے۔ ورلڈ یوتھ اسکل ڈے مارک کیا جاتا ہے 15 جولائی کو ہر سال، اور اس بار اس کی تھیم تھی ٹرانسفارمنگ یوتھ اسکلز فار دا فیوچر۔ دین ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس آبزرو کیا جاتا ہے 17 جولائی کو، اور یہ فرسٹ ٹائم 1998 میں مارک کیا گیا تھا۔ دین انٹرنیشنل مون ڈے مارک کیا جاتا ہے، یہ مارک کیا جاتا ہے 20 جولائی کو، اور یہ کومیموریٹ کرنے کے لیے مارک کیا جاتا ہے اپولو 11 لیونر مشن کو۔ اپولو 11 لیونر مشن وہ مشن تھا جس میں پہلی بار انسان چاند پر گیا تھا، یعنی نیل آرمسٹرونگ نے فرسٹ ٹائم 20 جولائی 1969 کو چاند پہ پہنچا تھا۔ اسی کی یاد میں اب 20 جولائی کو یہ ڈے مارک کیا جاتا ہے انٹرنیشنل مون ڈے۔ دین ورلڈ چیس ڈے کب مارک کیا جاتا ہے؟ یہ بھی 20 جولائی کو مارک کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے آبزرو کیا جاتا ہے کہ 20 جولائی کو FIDE یعنی جو چیس کی سب سے بڑی فیڈریشن ہے دنیا میں، وہ 20 جولائی 1924 کو پیرس فرانس میں اسے بنایا گیا تھا۔ یہ FIDE یہ فرینچ نیم ہے، یہ بیسیکلی نام ہے انٹرنیشنل چیس فیڈریشن کا۔ انٹرنیشنل چیس فیڈریشن اسے ویسے 1924 میں بنایا پیرس میں گیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ہیڈ کوارٹر ہے لوزین سوئٹزرلینڈ میں۔ دین برٹش اوپن گولف ٹورنامنٹ جو کہ ہم نے لاسٹ ویک کی ویڈیو میں دیکھا تھا 14 جولائی کو شروع ہوا تھا۔ اس کے چیمپئن بنے ہیں کیمرون سمتھ۔ کیمرون سمتھ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا سینٹ اینڈریوس UK میں۔ 14 سے 17 جولائی کے درمیان یہ کھیلا گیا ہے۔ گولف کا یہ سب سے پرانا ٹورنامنٹ ہے دنیا میں، اور 1860 سے یہ ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے۔ The 2022 World Athletic Championship started on۔ یہ 15 جولائی 2022 کو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس سال اسے ہوسٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔
یہ 18th ایڈیشن ہے اس ٹورنامنٹ کا اور یہ چیمپئن شپ پہلی بار 1983 میں کھیلی گئی تھی۔ تو 2022 میں ابھی یہ اوریگون دی یو ایس اے میں کھیلی جا رہی ہے اور 2025 کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2025 کی ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن جو ہوگی وہ ٹوکیو جاپان میں ہوگی۔ دین ایشین گیمز 2022 بھی پوسٹ پون کر دی گئی ہیں۔ ان کا پہلے جو سکیجول تھا وہ اسی سال میں تھا، لیکن اب کووڈ کے باعث یہ اگلے سال کے لیے پوسٹ پون کر دی گئی ہیں۔ 23 ستمبر سے 8 اکتوبر 2023 کو یہ ہانگزو چائنا میں ہونے جا رہی ہیں، اور اس بات کی اناؤنسمنٹ اولمپک کونسل آف ایشیا نے 19 جولائی کو کی ہے۔ تو جو ایشین گیمز 2022 ہیں انہیں پوسٹ پون کر دیا گیا ہے 2023 تک کے لیے، ستمبر اکتوبر 2023 میں یہ کھیلی جائیں گی۔ دین افریقن پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ کسے دیا گیا ہے؟ یہ ہیں سادیو مانے۔ سادیو مانے کا تعلق ہے سینیگال سے۔ یہ ایک فٹ بال پلیئر ہیں اور انہوں نے سینیگال کی ہیلپ کی تھی ٹو ون دا افریقن کپ۔ تو افریقن کپ جتوانے میں لاسٹ گول انہوں نے کیا تھا پینلٹی پہ۔ اب انہیں افریقن پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ سادیو مانے ان کا تعلق ہے سینیگال سے۔ تو دوستو یہ تھے انٹرنیشنل افیئرز فار دا 3rd ویک آف جولائی 2022۔ ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔